آج کل بڑی گرمی ہے اور درختوں کے حوالے سے بڑی ترغیب دی جا رہی ہے، تو کیا قرآن و حدیث میں، اسلام میں بھی درختوں کی اہمیت موجود ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی بالکل، جب گرمی کا موسم آتا ہے تو لوگ درختوں کو کافی یاد کرتے ہیں، اور ویسے ہی درخت ہماری ایک ضرورت والی چیز ہے کہ جس سے جہاں موسم کے اوپر اتنے اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور وہیں اگر ہم بھی کہیں سفر کر کے جا رہے ہوں یا کہیں بھی رکنا ہو تو کوئی آسرا سہارا آدمی دیکھتا ہے کہ بس درخت مل جائے، اس کے چھاؤں میں ہم چلے جائیں۔ آپ نے کہیں گاڑی بھی پارک کرنی ہے تو آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ کہاں کروں، کہیں چھاؤں والی کوئی جگہ مل جائے تاکہ میں واپسی آؤں تو میری گاڑی گرم زیادہ نہ ہو۔ لیکن درخت لگانے کے لیے عام طور پہ لوگ تیار نہیں ہوتے۔ درخت، قرآن پاک میں درختوں کا ذکر ہے، اور خاص طور پر ہم اگر سورہ رحمان پڑھیے، دیگر اور صورتوں کے اندر یعنی درختوں کا تو ذکر آپ کو ملے گا، کئی مقامات پر درختوں کا ذکر ملے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں پودا ہو اور قیامت قائم ہو رہی ہو، یعنی ایک تشبیہ دی، اور ایک بالکل اس جگہ پہ یعنی آدمی اپنے آپ کو سوچ لے کے ایک طرف ہے کہ قیامت واقع ہونے والی اور اس کے ہاتھ میں پودا ہے، تو فرمایا اگر لگا سکتا ہے تو یہ لگا دے، یعنی اس وقت بھی یہ زمین میں اس کو پودے کو لگا دے۔ تو یہ پودوں کو لگانا، اسے درخت لگانا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو درخت بنانا، تو یہ ہمارے بالکل شریعت مطہرہ میں اس کی بہت زیادہ ترغیب۔ درختوں کے حقوق بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب جنگ والے واقعات بھی ہوتے تھے تو اس وقت بھی درختوں کو بغیر کسی وجہ کے کاٹنے کی ممانعت فرمائی تھی کہ درخت اپنی جگہ پہ رہیں، ان کو نہ کاٹا جائے۔ عام بھی کوئی سفر کر کے جاتا ہے تو اسے یہ باقاعدہ تعلیم ہے کہ درختوں کے سائے میں جب بیٹھتے ہیں تو وہاں کوئی گندگی نہ کی جائے، نہ کوئی آدمی کے ویسی جو حاجتیں ہیں، بولو براز، پیشاب وغیرہ، تو درخت کے سائے میں نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوسروں کے لیے جو ایک نفع والی چیز تھی اب تکلیف دہ بن جائے گی۔ تو یہ حقوق بھی بیان کیے، درختوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے، ان کی باقاعدہ ترغیبات بھی دی گئی۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے یہ پودے لگائیں، ان کو درخت بنائیں، اور پھر کئی ایسے درخت ہوتے ہیں جو پھلدار ہوتے ہیں، کئی ایسی چیزیں کہ جو صدقہ جاریہ کے اندر باقاعدہ شامل ہو جاتی ہیں۔ اگر ان نیتوں کے ساتھ آدمی یہ لگاتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ ظاہر ہے صدقہ جاریہ بھی بن جائیں گی۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس میں اپنا حصہ ملائیں، جہاں جہاں بھی ترغیبات دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام شعبہ FGRF کے تحت یہ باقاعدہ ہر سال ایک بڑے شوق کے ساتھ پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارے اس شعبے کا کام ہے تو وہاں الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ فعال ہوتے ہیں، کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، مالی طور پر بھی تعاون کریں، خود لگا سکتے ہیں خود لگائیں، یا انہی کو وہ پودے جو مانگتے ہیں وہ ہینڈ اوور کریں، کیونکہ ہر جگہ کون سا پودا لگانا چاہیے، کون سا پودا ان علاقوں کے لیے مفید ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو پوری معلومات دیں گے۔ یہ ساتھ تعاون کریں گے تو آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں۔